احباب، میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کل ایک نوجوان محمد جواد حیدر بزدار نے مجھے کہا تھا کہ آپ مذہبی نقطہ نظر سے کوئی ویڈیو ڈالیں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ بات یہ ہے کہ میں نہ کوئی مذہبی سکالر ہوں، نہ ہی کوئی مذہبی شخصیت ہوں، نہ ہی عملی طور پر کوئی مذہب کے لیے کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس پہ مجھے فخر ہو۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، ایک گناہگار سا بندہ ہوں۔ بس میری تھوڑی سی نحیف رائے جو ہے وہ یہ ہے، مملکت خدا داد میں مذہبی جمود ہے، سیاسی جمود ہے۔ جس طرح سیاسی پارٹیاں باپ دادا باپ نانا نواسا کی طرح چل رہی ہیں، اسی طرح مذہبی جماعتیں بھی اسی طرح چل رہی ہیں، روایتی انداز میں، یعنی موروثی طور پر، وراثت کے طور پر۔ سیاسی پارٹیوں میں اگر یہ کہہ دوں کہ مذہبی پارٹیاں بھی، مذہبی جماعتیں بھی، مذہبی تحریکیں بھی سیاسی پارٹیوں کی پیروی کر رہی ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ مذہبی حوالے سے بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جس کا دادا تحریک کے جس عہدے پر تھا تو اس کا بیٹا وہیں پہ، پھر اس کا بیٹا، اگر کسی کا نانا تھا تو اس کا نواسا۔ یہ ایک وراثت کے طور پر لیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے قابل اشخاص عملی طور پر، علمی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، فکری طور پر متحرک لوگ آگے نہیں آ رہے ہیں۔ وہ لوگ پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں نے حصار بنایا ہوا ہے، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ایک حصار ہے۔ اس دائرہ کے اندر نہ ہی کوئی اور آدمی جا سکتا ہے اور نہ یہ لوگ کسی کو آنے دیتے ہیں۔ پھر ان کی اپنی اناؤں کے بت ہیں جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے یہ مذہبی جمود قائم ہے، ابھی تک قائم ہے۔ دیکھیں، سیاست ہو یا مذہب ہو، میں تو کبھی بھی سیاست کو مذہب سے الگ نہیں سمجھتا اور مذہب کو سیاست سے الگ نہیں سمجھتا۔ یہ فرائض ہیں۔ مذہب آپ کا جو بھی ہے، مسلک آپ کا جو بھی ہے، سیاست کی جماعت جو بھی ہے، لیکن ان کے فرائض ایک ہی ہیں، وہ انسان کی فلاحی، ظالم کے خلاف آواز، قاتل سے بغاوت، یہی ہے۔ اچھا، ہم آ رہے تھے، ایک مولانا صاحب ہمارے ساتھ تھے، بات یاد آ گئی ہے مجھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پارا چنار کا راستہ بند ہے، جس کی وجہ سے نہ وہاں اناج جا سکتی ہے اور نہ دوائیاں جا سکتی ہیں۔ تو ہسپتالوں میں صورتحال جو ہے المناک ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو جو عالم دین، جو مولانا، جو مذہب نما یہ بات کر رہا تھا، اس نے خود بھی مومنین کا راستہ روکا ہوا تھا۔ میں نے کہا یار بات سنیں، ٹھیک ہے پارا چنار میں ظلم ہو رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، بہت بڑا ظلم ہے، انسانیت کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس سے بڑی یزیدیت اور کیا ہوگی؟ لیکن مولانا آپ نے بھی تو کسی کا راستہ روکا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ قتل نہیں کر رہے، غذائی قلت بھی پیدا نہیں ہو رہی، لیکن راستہ تو آپ نے بھی بند کر دیا ہے۔ جو انسان خوشحالی کے ساتھ، آسائش کے ساتھ، آرام کے ساتھ گزر جاتے تھے، وہ اذیت میں ہیں۔ آپ نے بھی انسانیت کو اذیت میں رکھا ہوا ہے۔ بس پھر ایسے لوگوں کے بچے بھی مولوی ہوں گے، اور یہ عجیب بات ہے ہمارے معاشرے میں، مثلا جس کا بابا مولوی ہے تو اس کا بیٹا چاہے جو بھی ہے آپ اسے مولوی ہی کہیں گے۔ او بھئی یہ کیا ہے؟ کیا مولوی کوئی ذات بن جاتی ہے؟ اچھا، پھر یہ جو لوگ مذہب نما ہیں، چاہے مولوی ہوں، ذاکر ہوں، آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے، بڑے مغرور، بڑے تکبر کے لہجے کے ساتھ یہ بولیں گے، جس مسلک کے مولوی بھی ہوں، چاہے جس مسلک، بڑا مغرور پن ہوگا ان میں۔ یہ اصل میں اسلام سمجھانے، دین مذہب سمجھانے سے زیادہ
اپنا آپ منوانے کی تگدو میں رہتے ہیں یہ لوگ. بے ہمیں مانا جائے, ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, تھوڑی سی بحث کر لیں, تھوڑا سا سوال و جواب کر لیں, تو یہ لوگ اپنی انا کے ساتھ آپ پہ ایسے بات کریں گے, چڑھ دوڑیں گے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ کوئی آدمی سوال کر رہا ہے تو میں اسے آرام سے خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دوں. نہیں, یہ ضد, ہٹھ دھرمی اور انا کی صورت آپ کی ذات پر حملہ آور ہوں گے. یہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ علمی حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. ان کا ایک ضد ہے, ہٹھ دھرمی ہے جو ان کے اندر ہے. یہ اس کی تسکین کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, مذہب کے لیے نہیں کر رہے. مذہب آپ کی جھوٹی انا کو تسلیم نہیں کرتا. مذہب آپ کی ہٹھ دھرمی کو قبول نہیں کرتا. مذہب آپ کو انسانیت کی فلاح کا سبق دیتا ہے. مذہب کی جو عبادات ہیں یہ آپ کو کامل بناتی ہیں, اس لیے کہ آپ انسانیت کے کام آئیں, آپ انسانیت کے لیے کچھ کریں. تو کل سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی تھی تو میں نے ایک کمنٹس کیا ہے کہ مذہبی موروثیت بھی جاگیردارانہ موروثیت کی طرح زہر قاتل ہے, معاشرے کی دشمن ہے. اس سے فکری اذہان ماند پڑ جاتے ہیں, یہ لوگ ممولے پیدا ہو جاتے ہیں, بت ہوتے ہیں. بس ایک آدمی کو پتا ہے, مثال بطور ایک جاگیردار ہے, اس کے بیٹے کو معلوم ہے کہ میرے بابا کے جانے کے بعد یہ 5 مربع میرے ہیں, اور اس کے بیٹے کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے بابا کے جانے کے بعد یہ 5 مربع میرے ہیں. یہ وراثت چلتی ہے نا. اسی طرح مذہبی لوگوں کو بھی معلوم ہے میرا بابا مولوی ہے تو مجھے کوئی مسجد مل جائے گی, اور اس کے بیٹے کو یقین ہے کہ میرا بابا مولوی ہے تو مجھے کوئی بارگاہ مل جائے گی. اسی طرح ذاکر بھی اسی طرح ہے. کیا ہم اس میدان میں کوئی فکری لوگوں کو آنے دیتے ہیں, کوئی ڈاکٹروں کو آنے دیتے ہیں, کوئی پروفیسروں کو آنے دیتے ہیں؟ میں تو حیرت سے دیکھتا ہوں کہ ایسے بس کم علم لوگوں کو سننے کے لیے آگے ڈاکٹر, پروفیسر, تخلیق کار, دانشور بیٹھے ہوتے ہیں جو ان سے سن رہے ہوتے ہیں, ان کی تقریر, ان کے واعظ سن رہے ہوتے ہیں, جن کے واعظ, جن کی تقریر بھی وہی لفظ ہیں, وہی رٹائے لفظ ہیں جو ہم تقریباً 2-3 نسلوں سے سن رہے ہیں. وہی کوئی نئی بات نہیں ہے ان میں. پھر بھی ہم لوگوں نے انہیں آگے کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے مذہب اور سیاست میں ٹھہراؤ پیدا ہو چکا ہے. اس بات کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ